مریم صوم و صلات کی پابند تھی، غیر محرم سے پردہ کرتی تھی، لیکن ایک اجنبی روز اسے رات کو فون کرتا، کہتا میں تمہارا عاشق ہوں، تم بات نہیں کرو گی تو مر جاؤں گا۔ مریم آہستہ آہستہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ایک بار اس شخص نے اسے ملاقات کے لیے ہوٹل میں بلایا۔ مریم نے انکار کیا تو وہ لڑکا ناراض ہونے کا ڈھونگ کرنے لگا۔ مریم اس کی محبت میں ملاقات کے لیے مان گئی۔ لڑکے کی فرمائش پر سفید سوٹ پہننے کے لیے بازار سے کپڑا خریدنے گئی تو غلطی سے کفن خریدنے لگی۔ جب پتہ چلا کہ کفن ہے تو گھبرا کر گھر لوٹ آئی، اور اگلے روز جب مریم کی والدہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، چیخیں نکل گئیں کیونکہ ہیلو ہیلو جی، کون بات کر رہا ہے؟ مریم نے پی ٹی سی ایل کا فون اٹھایا تو مخالف کی طرف سے ایک نوجوان کی آواز سن کر پوچھا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور وہ نوافل پڑھ رہی تھی کہ جب لاؤنج میں مسلسل فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے سلام پھیرا اور فون اٹھایا، لیکن مخالف جانب کوئی اجنبی نوجوان تھا۔ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں بہت کچھ ہو سکتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آواز بڑی سریلی اور اچھی ہے۔ مریم نے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے تھے، کہنے لگی دیکھیے میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے دوبارہ یہاں پر کال مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دوبارہ جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی، دعاؤں میں مشغول تھی کہ دوبارہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس بار مریم نے غصے سے کہا تھا کہ دیکھیے اگر آپ باز نہیں آئے تو میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔ کہنے لگا اتنا بڑا ظلم تو نہ کیجیے، ایک تو آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، سن کر ہی لگتا ہے کہ آپ خود بھی بڑی حسین ہوں گی، اور خوبصورت لوگ کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرتے، بس دوستی ہی تو کرنی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے کبھی بھی کوئی گھٹیا بات نہیں کروں گا، لیکن ہم بہت صاف ستھری دوستی کا آغاز کریں گے۔ کہنے لگی میں نے اپنے رب سے دوستی کی ہے اور مجھے اسی سے ہی نبھانی ہے، اس لیے میرا آپ سے کوئی بھی شرعی رشتہ نہیں ہے، آپ میرے لیے نامحرم ہیں اور نامحرم غیر ہوتا ہے، اس لیے آپ کی اس طرح کی باتیں مجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر مریم نے فون بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی فون کٹا اس نے فون ہولڈ پر رکھ دیا تاکہ سکون سے اللہ کے ساتھ باتیں کر سکے، دعائیں مانگ سکے۔ اس کا شروع سے ہی اسی چیزوں کی طرف رجحان تھا۔ جیسے ہی اذان ہوتی ایک بے چینی سی لاحق ہو جاتی تھی۔ وہ کچن میں اگر کام کر رہی ہوتی تو فوراً سے چھوڑ دیتی، فٹافٹ سے وضو کرتی اور جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ اس کی والدہ کہتی کہ اتنی بھی تمہیں کیا جلدی ہوتی ہے، ارے تھوڑا ٹھہر کر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے دین میں اتنی سختی تھوڑی رکھی ہے۔ مریم اپنی والدہ سے کہتی اماں بات سختی کی نہیں ہے، بات وقت پر نماز کی ادائیگی کی ہے۔ جب اللہ اکبر کی صداؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نماز کی جانب بلاوا دے دیا تو بس پھر دنیا کے کام کہاں کوئی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کی خاطر نماز کی تاخیر کی جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب بھی میرے رب کی طرف سے نماز کی طرف سے بلاوا آئے تو سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں۔ اس کی والدہ اپنا سر پکڑ کر اسے دیکھنے لگتیں، کہنے لگتی تمہاری باتیں تم ہی سمجھ سکتی ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، بہرحال نماز پڑھ لی ہے تو کھانا بنا لو۔ مریم کی زندگی میں سب سے زیادہ بس یہی سب چیزیں ضروری تھیں، وقت پر نماز ادا کرنا، کلام پاک کی پابندی سے تلاوت کرنا اور رات کو نوافل پڑھنا، پھر تہجد کی نماز پڑھنا۔ لیکن چند دن سے ایک اجنبی کی کال اس کی عبادت میں خلل ڈالنے لگی تھی۔ اب تو اسے غصہ آنے لگا تھا، بار بار وہ نوجوان اس کی تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں نے اتنی خوبصورت آواز آج تک کسی لڑکی کی نہیں سنی، دیکھیں مجھ سے بات کریں، مجھے آپ کی آواز سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ آپ بار بار فون کر کے میری عبادت میں خلل ڈال رہے ہیں، آپ کو بہت تمیز کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ فون مت کیا کیجیے۔ نوجوان کہنے لگا آپ اتنی نیک ہیں، تم مجھ سے بھی باتیں کر لیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی نیکی کی وجہ سے میں بھی نیک بن جاؤں۔ نوجوان ہر صورت اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ مریم نے گہری سانس لی اور فون بند کر دیا۔ دوسرے روز ہی اس کی دوست فاطمہ اس سے ملنے آ گئی۔ مریم اور فاطمہ میں بہت دوستی تھی، کالج سے وہ ایک ساتھ پڑھتی تھیں۔ تعلیمی سلسلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن دلوں میں محبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہتی نہیں تھیں۔ جب بھی فاطمہ نے کہیں جانا ہوتا اپنے کپڑے اٹھا کر مریم کے گھر آ جاتی، کہتی بتاؤ دعوت پر کون سا جوڑا پہن کر جاؤں۔ یہی حال مریم کا بھی تھا، لیکن مریم فاطمہ کے گھر نہیں جاتی تھی، یا جاتی تھی تو بہت کم جاتی تھی، اور وجہ تھی اس کا بھائی فیصل۔ ان کے اور فاطمہ کے گھر کے ماحول میں بس یہ فرق تھا کہ مریم پردہ کرتی تھی، لیکن فاطمہ ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔
وہ بھی جب مریم کے گھر آ جاتی تھی اس کے بھائیوں سے بھی سلام کر لیتی تھی، ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر لیتی تھی، لیکن مریم نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ باہر جاتی تو چادر اوڑھ کر اس کا نقاب کر کے جاتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے، تو فاطمہ اس کی اس طرح کی حرکتوں سے تنگ آ جاتی تھی، کہتی کہ تم کیا ہر وقت خود کو لپیٹے رکھتی ہو؟ ارے پردہ دل کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت پر ہی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ کا حکم چہرہ چھپانا ہے، اور اگر اللہ نے ایسا حکم اوروں کے لیے رکھا ہے تو یقیناً اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھے۔ فاطمہ کہنے لگی توبہ توبہ، تم تو یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے بہت خوبصورت ہو۔ وہ کہنے لگی میں نے کب یہ کہا کہ میں خوبصورت ہوں؟ بس جو بھی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرا جو ہے وہ سب سے پہلے میرا محرم دیکھے۔ ایک بار فاطمہ نے بہت اصرار کر کے مریم کو اپنے گھر بلایا تھا۔ مریم جب اس کے گھر گئی تو اس کے والد اور والدہ سے سلام کر کے سیدھا اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا میرے علاوہ، تم چاہو تو چادر اتار کر سکون سے بیٹھ سکتی ہو۔ گرمیوں کے دن تھے اور وقت بھی دوپہر کا تھا، گرمی اپنی شدت پر تھی، پنکھے کی ہوا بھی حبس اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ناکافی تھی، اس لیے مریم نے اپنی چادر ایک طرف رکھ دی، دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، لیکن تذ بذب کا شکار تھی۔ فاطمہ نے جب اس کے چہرے پر بہتا ہوا پسینہ دیکھا تو کہنے لگی تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاتی ہوں۔ مریم کہنے لگی ہاں مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ بہرحال فاطمہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور مریم بیڈ پر بیٹھ گئی، دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھنے لگی۔ ابھی بس 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ فیصل بڑی عجلت میں کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا فاطمہ کی بچی تم نے ابھی تک میرے کپڑے استری نہیں کیے نا؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں نے دوست کی شادی میں جانا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بات کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے فاطمہ کی جگہ مریم کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ برجستہ نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ مریم تو خفت میں مبتلا ہوئی تھی، فوراً سے اپنے پاس رکھی چادر کو اپنے اوپر اوڑھ کر چہرہ چھپا لیا، لیکن چہرہ تو فیصل دیکھ چکا تھا۔ دیکھ کیا چکا تھا، دیکھتے ہی دیوانہ بھی ہو گیا تھا۔ جتنی مریم خوبصورت تھی اس سے کئی زیادہ معصومیت تو اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی۔ مریم نے جھجکتے ہوئے کہا کہ فاطمہ نہیں ہے؟ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ کمرے میں نہیں ہے اور آپ اس کے کمرے میں ہیں۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا، اس کے چہرے پر بھی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جب وہ کچن میں داخل ہوا فاطمہ اس وقت شربت بنا چکی تھی، بس برف ڈال رہی تھی۔ جیسے اس نے ٹرے کے اندر جگ اور گلاس رکھے، فیصل نے جگ اٹھا کر شربت بھرا اور 2 گھونٹ میں ہی پی گیا۔ فاطمہ کہنے لگی بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے یہ مریم کے لیے بنایا تھا۔ کہنے لگا اوہو سوری، مجھے کیا پتا تھا کہ ساری خاطر تواضع اپنی سہیلی کے لیے کی ہے۔ فاطمہ اور کچن میں یہ دونوں مختلف باتیں ہیں۔ فیصل نے اپنی بہن کو چڑھانے کی کوشش کی تھی، وہ غصے سے منہ پھلا کر کہنے لگی بھائی مجھے پریشان مت کرو۔ کہنے لگا اچھا کپڑے استری کر دو، مجھے دوست کی شادی پر جانا ہے۔ وہ کہنے لگی پہلے میری سہیلی کے لیے چائے اور سموسے اور دیگر سامان لے کر آئیں، ویسے بھی وہ میرے گھر بہت کم آتی ہے۔ پہلی ہی نظر میں فیصل کو مریم اچھی لگنے لگی تھی، پھر اس نے بڑی چالاکی سے فاطمہ سے مریم کا نمبر بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت موبائل کا زیادہ رواج نہیں تھا، کسی کے پاس ہی ہوتا تھا، سب کے گھروں میں PTCL کے فون ہی لگے ہوئے تھے، اس لیے فیصل اجنبی بن کر اسے رات کو فون کرتا، اسے دوستی کرنے کے لیے کہتا۔ مریم کردار کی بہت مضبوط لڑکی تھی، ابھی تک اس نے فیصل کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ فاطمہ جب بھی فیصل سے مریم کے گھر جانے کے لیے کہتی وہ فوراً سے اپنے سارے کام چھوڑ کر تیار ہو جاتا۔ آج بھی فاطمہ نے اپنے رشتہ دار کی شادی پر جانا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنے، اس لیے اپنے سارے جوڑے شاپر میں ڈالے۔ فیصل سے کہنے لگی فیصل بھائی مجھے مریم کے گھر چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ بہت دوستی ہے تمہاری مریم سے؟ کہنے لگی ہاں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور وہ بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا اپنی دوست سے میری بھی دوستی کروا دو۔ اپنی ایک آنکھ بند کر کے اس نے کہا تھا۔ فاطمہ نے بھائی کو غور سے دیکھا تھا، کہنے لگی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ کہنے لگا اچھی ہے اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ فاطمہ کہنے لگی فیصل بھائی اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اپنی سہیلی کے لیے آپ کا رشتہ مانگنے میں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگا کتنا پردہ تمہاری دوست کرتی ہے، اسے دیکھ کر تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔
اسے کہو خود کو تھوڑا بدلے، مجھے اس طرح کی لڑکیاں زیادہ پسند نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ خود کو میری خاطر بدل دے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ کہنے لگی وہ نہیں بدلنے والی، وہ تو اذان ہوتے ہی جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی ہے، ذرا بھی تاخیر ہو جائے تو اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اتنا تو فیصل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ پچھلے 15 دن سے وہ صرف فون کر رہا تھا، لیکن ایک بار بھی اس نے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنی دیندار ہے، اپنے ایمان پر کتنی پختہ ہے، اس لیے اس کی بڑی تعریفیں کرتا تھا۔ کبھی کہتا میں آپ کے محلے میں رہتا ہوں، آپ کو دیکھ چکا ہوں، آپ بےحد خوبصورت ہیں۔ مریم اس کی باتیں سن کر پریشان سی ہو جاتی تھی، فوراً فون رکھ دیتی تھی۔ کبھی یہ بھی پوچھتی تھی کہ آپ نے کب دیکھا، میں تو پردہ کرتی ہوں۔ اپنے بھولے پن میں اگر کوئی جملہ بھول جاتی تو آگے سے وہ ہنسنے لگتا، کہنے لگتا کہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنی معشوق کو دیکھ لیتے ہیں، میں تو آپ کی آواز اور آپ کے چہرے کا عاشق ہوں۔ جان بوجھ کر وہ ایسی باتیں کرتا تھا، چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کی محبت میں پاگل ہو جائے، اور جب مریم اس کی محبت میں اچھی طرح سے گرفتار ہو جائے گی تبھی وہ اسے کہے گا اس کو اتنا پردہ پسند نہیں اور نارمل لڑکیوں کی طرح رہا کرے، فیشن بھی کیا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مریم کو اپنے مطابق بنائے اور پھر اس کے لیے رشتہ بھیجے، کیونکہ نہ تو اسے پردہ کرنے والی لڑکیاں پسند تھیں اور نہ ہی زیادہ عبادت گزار۔ 15 دن سے وہ اجنبی بار بار مریم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مریم نے ابھی تک اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، نہ ہی اس کی دوستی کو قبول کیا تھا۔ وہ بار بار اپنی محبت کا اظہار اس سے کرتا تھا، اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کی باتیں سن کر مریم کے چہرے پر بدحواسی سی چھانے لگتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ اس کی تعریفیں کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے آپ کی آواز بڑی پسند ہے، لیکن اصل ہوش مریم کے اس وقت اڑے جب اس نے یہ کہا کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر موجود تل کے بارے میں بھی بتا چکا تھا۔ مریم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، ڈر گئی۔ اس نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے محلے میں ہی تو رہتا ہوں، کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ مریم کو حیرت ہوتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی بنا نقاب کے باہر نہیں گئی تھی، لیکن جس طرح سے اس نے اس کے چہرے کا نقشہ کھینچا تھا یقیناً وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ یہ سب سن کر مریم نے فوراً سے فون رکھ دیا۔ دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ مریم نے جائے نماز پر اللہ سے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ وہ اس کے دل میں اس غیر محرم کی محبت نہ ڈالے اور اس کے شر سے اسے بچا لے۔ پتہ نہیں کون ہے، مریم کو گناہوں سے بے حد خوف آتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں کو سوچنے لگی تھی۔ وہ اس کی بہت تعریفیں کرتا تھا، اس نے روتے روتے جائے نماز پر بیٹھے دعا کی تھی اور اس کے بعد پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس نوجوان کا فون نہیں اٹھائے گی۔ 3 دن مریم نے خود پر ضبط باندھے رکھا، بیل ہوتی رہی اور بند ہو جاتی۔ مریم نے فون نہیں اٹھایا تھا، بس نماز کی طرف توجہ رکھنے لگی، لیکن جیسے ہی فون کی بیل بجتی تھی مریم کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا، لیکن وہ اٹھ کر فون کے پاس نہیں جاتی تھی۔ گناہ کا خوف بھی اس پر لاحق تھا، وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، اجنبی تھا اور پھر اس کی تعریف کرتا تھا اور یہ سب جائز نہیں تھا۔ مریم آخر کو انسان تھی، پھر لڑکی تھی، ایسی باتوں میں آ جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ کچھ دن اس نے خود پر جبر کیا تھا، لیکن چوتھے دن تو شاید خود بھی بے بس ہو گئی تھی۔ فون اٹھایا تو مخالف سمت میں اس اجنبی کی آواز میں بے تحاشا بے چینی تھی۔ کہنے لگا مریم کیوں ظلم کر رہی ہو مجھ پر؟ میں تمہارا دیوانہ ہوں، تمہاری خوبصورتی کا، تمہاری آواز کا، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ کتنے دن تم نے فون نہیں اٹھایا اور یہ اتنی دوریاں میں نے کیسے کاٹی ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ اس نوجوان کی آواز میں پتہ نہیں کیا تھا کہ مریم کے آنسو بھی بہنے لگے تھے، کیونکہ صبر تو اس نے بھی بڑی مشکل سے کیا تھا، نہ کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نوجوان اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھ رہا ہو، اپنے لہجے سے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ رو رہا ہو۔ خدا کے لیے بات نہیں کرنا چاہتی مت کرو، فون اٹھا کر بس اپنی آواز سنا دیا کرو۔ مریم نے کہا کہ آپ سچ میں مجھے چاہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ کس طرح سے تمہیں ثبوت دوں؟ وہ کہنے لگی اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دیں۔ تو وہ چپ سا ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں کل بتاؤں گا اس بارے میں۔ اس نوجوان نے فون بند کیا تھا۔ مریم کا دل دھک سے رہ گیا تھا، اسے لگا شاید اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا اس کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہو۔ کوئی نہ کوئی جواب دیتا، وقت نہیں مانگتا، فون بھی خود سے بند نہ کرتا۔
بار بار خود کو یہ یاد دلاتی کہ یہ گناہ ہے، مجھے گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ لیکن دل اس کی باتیں سنتا ہی کب تھا۔ اب وہ اس اجنبی کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ دوسری طرف وہ مطمئن ہو گیا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ مریم کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اور آج اس کی آواز کی بے چینی سن کر اور یہ سن کر کہ وہ کہہ رہی ہے کہ رشتہ بھیج دو، سمجھ گیا تھا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ اس لیے بہت خوش تھا۔ اب چاہتا تھا کہ اس پر اپنا حکم چلائے گا، اسے کہے گا کہ وہ پردہ چھوڑ دے، ایک بار اسے ریسٹورنٹ میں ملے گا، ملاقات کرے گا۔ بس ڈر تو اس بات کا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ جائے گی کہ وہ فاطمہ کا بھائی ہے، اور یہ بات شاید مریم کو اچھی نہ لگے کہ وہ اس کی دل عزیز دوست کا بھائی ہو کر اس کے ساتھ یہ سب کھیل کھیل رہا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ مریم اس کی محبت میں اچھی طرح گرفتار ہو کر خود کو اس کے مطابق ڈھال لے۔ مریم اب اس سے باتیں کرنے لگی تھی، آہستہ آہستہ اس کی بہت سی باتیں بھی ماننے لگی تھی۔ رات کو پڑھنے والے نوافل کی تعداد بھی کم ہونے لگی تھی۔ پہلے وہ روز رات کے 12 بجے 50 نوافل پڑھتی تھی، لیکن اب 10 پڑھ کر ہی باقی کا وقت فیصل سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اب تو نماز کے دوران بھی فیصل کی باتوں کا خیال اسے آنے لگتا تھا۔ بار بار خود کو جھٹکتی تھی، لیکن اس کی باتیں ہی ایسی دل فریب تھیں کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ بس اس کی باتوں کو سوچتی رہے۔ لیکن ہوش اس وقت آیا جب فیصل نے پہلی بار اسے فرمائش کی کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ انکار بھی نہیں سنے گا۔ مریم کہنے لگی میں یہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا مریم، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، بس نوکری کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آ جاؤ، تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھو کہ میں کیسا ہوں؟ اور مریم کا دل بے چین سا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ فیصل کا دوبارہ سے فون آیا تھا۔ مریم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے انکار کرے۔ وہ کہنے لگا اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو دوبارہ تم سے بات نہیں کروں گا، بے شک تم سے بات کیے بنا مجھے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر فیصل نے فون بند کر دیا۔ مریم کے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ محبت وہ اس سے ٹوٹ کر کرنے لگی تھی، لیکن اس کی ناجائز فرمائش پورا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت پریشان تھی۔ 2 دن فیصل کا فون نہیں آیا تھا۔ مریم کا رو رو کر برا حال تھا۔ 2 دن بعد جب فیصل کا فون آیا تو مریم اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ کہنے لگی وہ ملاقات کے لیے راضی ہے۔ فیصل کا تو جی چاہا جھوم اٹھے، کیونکہ اب مریم وہی کرتی جو فیصل اسے کہتا۔ اس نے جمعے کے دن مریم کو ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اب اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ فاطمہ کا بھائی ہے، تب بھی وہ فیصل کی محبت سے انکار نہیں کر سکے گی، اور یہ بہکانے والا نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ فیصل بے تحاشا خوش تھا۔ اسی شام فاطمہ کہنے لگی کہ مجھے بازار جانا ہے، بھائی مجھے مریم کے گھر چھوڑ دیں، میں اس کے ساتھ بازار چلی جاؤں گی۔ فیصل کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹھو۔ مریم کے گھر جانے کے لیے تو وہ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے فاطمہ کو مریم کے گھر چھوڑا اور خود چلا گیا۔ فاطمہ کہنے لگی شام 7 بجے لینے آ جائیے گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ مریم اور فاطمہ بازار کے لیے جانے لگیں تو عصر کی اذان ہو گئی تھی۔ فاطمہ بس میں نماز پڑھ لوں پھر چلتے ہیں۔ فاطمہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگی مریم یار آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں، آ کے نماز پڑھ لینا، مجھے گھر بھی جلدی جانا ہے۔ فیصل بھائی 7 بجے آ جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے نا بازار میں کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ مریم کہنے لگی میری نماز قضا ہو جائے گی۔ فاطمہ کہنے لگی تو کیا ہوا، ہر روز تو وقت پر نماز پڑھتی ہو، ایسا کرو مغرب کے ساتھ قضا کر لینا۔ مریم کہنے لگی نہیں، میں وقت پر ہی نماز پڑھ کر آتی ہوں، اور ویسے بھی زندگی کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، اگر مر گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ فرض نماز بھی وقت پر ادا نہیں کی۔ فاطمہ کہنے لگی جلدی جلدی سے پڑھو۔ مریم نے نماز پڑھی اور چادر اوڑھ کر نقاب کیا۔ فاطمہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ فاطمہ جہاں جاتی تھی بہت وقت لگاتی تھی، کافی وقت لگ گیا تھا۔ فاطمہ شاپنگ سے فارغ ہو کر کہنے لگی مریم تم نے جو لینا ہے جلدی سے لے لو۔ مریم کہنے لگی میں نے تو بس ایک سفید کپڑا لینا ہے، کڑھائی کرانی ہے، اس عید پر سفید جوڑا پہنوں گی۔ اصل بات یہ تھی کہ فیصل نے مریم سے یہی فرمائش کی تھی کہ تم مجھ سے جب ملنے آؤ تو سفید کڑھائی والا جوڑا پہن کر آنا۔ فاطمہ اسے کپڑے کی دکان پر لے گئی۔ سامنے کھڑے دکاندار سے کہا کہ سفید رنگ کا کپڑا دکھائیں جو کہ اچھی کوالٹی کا ہو۔ اس نے بہت سارے سفید رنگ کے تھان ان کے سامنے رکھ دیے، لیکن انہی تھانوں کے بیچ میں ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا جو کہ اتنا تھا کہ مریم کا سوٹ سل جاتا۔ مریم نے وہ اٹھا لیا۔
کہنے لگی بھائی ایسا کریں یہی دے دیں، یہ تو آپ کو کاٹنا بھی نہیں پڑے گا۔ دکاندار نے جب اس کے ہاتھ میں کپڑا دیکھا تو اس نے فوراً سے مریم سے وہ کپڑا چھین لیا۔ کہنے لگا نہیں بی بی، یہ کپڑا نہیں دے سکتے، یہ بک چکا ہے۔ آپ تھان میں سے کوئی سا بھی کپڑا پسند کر لیں، میں آپ کو کاٹ کر دے دیتا ہوں۔ مریم کہنے لگی مجھے یہی کپڑا پسند ہے، مجھے اب یہی دے دیں پلیز۔ دکاندار کہنے لگا آپ سے کہا ہے کہ یہ بک چکا ہے، یہ میں آپ کو کسی قیمت میں نہیں دے سکتا۔ مریم کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ اس کی قیمت مجھ سے کچھ زیادہ لے لیں، لیکن مجھے یہی دے دیں۔ مریم پرس سے پیسے نکالنا چاہ رہی تھی کہ وہ دکاندار کہنے لگا کہ دیکھیں یہ کفن کا کپڑا ہے اور میں آپ کو نہیں دے سکتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کفن کا کپڑا اپنے لیے لینا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ مریم کا رنگ اڑا تھا، دل یک بارگی سے دھڑکا تھا، فوراً سے دکان سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ اس کو آوازیں دینے لگی، وہ اس کی عجلت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ مارکیٹ سے نکل کر کہنے لگی کسی دوسری دکان سے خرید لیتے ہیں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن مریم کے چہرے پر پسینہ بہنے لگا تھا، کہنے لگی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، بس واپس گھر چلتے ہیں، مجھے نہیں لینا سفید کپڑا۔ وہ کہنے لگی چلو گھر واپس۔ فاطمہ اور مریم واپس گھر آ چکے تھے۔ 7 بجے فیصل فاطمہ کو لینے گیا۔ فاطمہ گھر واپس آ گئی، لیکن مریم کی بے چینی عروج پر تھی۔ جائے نماز بچھائے روئے جا رہی تھی، کہنے لگی اے اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں، اور میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ میں سفید کڑھائی والا سوٹ پہن کر ایک نامحرم سے ملاقات کے لیے جانے والی تھی۔ خدا نہ خواستہ میں مر جاتی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاتی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ فیصل سے ملنے نہیں جائے گی، لیکن فیصل کی محبت دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس پر فیصل کی ناراضگی کا خوف تھا کہ فیصل ناراض ہو جائے گا۔ ڈپریشن کا شکار تھی۔ جمعے کی صبح فیصل بہت خوش تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ آج وہ مریم سے ملاقات کرے گا اور اس کے بعد فوراً سے اپنا رشتہ بھیجے گا۔ شادی میں بھی دیر نہیں کرے گا کیونکہ نوکری وہ پہلے سے کرتا تھا۔ سوچوں میں گم تھا جب فاطمہ بدحواسی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی فیصل بھائی مجھے جلدی سے مریم کے گھر لے جائیں، اس کی امی کا فون آیا ہے، مریم کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر فیصل پریشان ہوا تھا، کہنے لگا کیا ہوا مریم کو؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، جلدی چلیں۔ مریم کے گھر لے گیا، لیکن مریم کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں تو فیصل کا جیسے دل دھڑکنا بھول گیا۔ بے اختیاری وہ فاطمہ کے ساتھ ہی مریم کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی والدہ اور اس کے والد بے تحاشا روئے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مریم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فیصل کو لگا کہ کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ فیصل تو پھوٹ پھوٹ کر رو بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بہرحال اس کی تدفین تک اس نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ جب گھر آیا تو فاطمہ نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے مریم کسی سے محبت کرتی تھی اور میرے نام ایک خط چھوڑ کر گئی ہے کہ میں اس اجنبی کو فون کر کے اس کا پیغام دے دوں۔ پھر اس نے خط میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں حیرت سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی اس پر آپ کا نمبر لکھا ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ میری دوست سے اتنی بڑی آزمائش بھی لے سکتے ہیں۔ یہ خط آپ کے نام ہے، اسے پڑھ لیجئے گا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ خط پڑھا تھا اور آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، جس میں لکھا تھا کہ فاطمہ اس نمبر پر کال کر کے کہہ دینا کہ مریم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کی محبت کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اس لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جائے گی۔ خط پڑھ کر فیصل پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس بات پر پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ ایسی کوئی شرط نہ رکھتا اور اسے ایسے ہی قبول کر لیتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔